والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی توفیق خاص سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے رسول جلیلہ سے آج شرح صحیح بخاری شریف کا تیسرا درس ہے. پہلے درس میں ہم نے امام بخاری کے ولادت، امام بخاری کے والد ماجد کا اجماع کیا اور امام بخاری کے اخذ علم حدیث کے بارے میں اور امام بخاری کے بارے میں جو تہمتیں لگی یا فقہ پرست لوگوں نے آپ کو فتوے لگائے تو امام بخاری کو ان فتووں کی وجہ سے مصیبتیں برداشت کرنی پڑی. سارے کا ذکر ہوا پچھلے درس میں. تیسرا درس ہے یہ اس کا دوسرا درس ہے جس میں ہم نے امام بخاری نے جو صحیح بخاری شریف لکھی کہانی کی اس کا طریقہ کار کیا ہے. امام بخاری کے صحیح بخاری شریف کے اندر ایک ہی حدیث کا تکرار 20 دفعہ 15 دفعہ 10 دفعہ کیوں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے امام بخاری کے ترجمہ الباب کی مزاج کو پڑھا. آج کچھ اور چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے ترجمہ الباب، ایک ہوتا ہے حدیث الباب. امام بخاری کے یہاں ترجمہ الباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیپٹر کا عنوان باندھتے ہیں نا اس کو ترجمہ الباب کہتے ہیں. اس چیپٹر کا عنوان باندھنے کے بعد اس چیپٹر کے اندر جو حدیث پاک لاتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدیث الباب. یعنی اس چیپٹر کے اندر یہ حدیث طریقہ جو ہے وہ پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ ترجمہ الباب باندھنے کا طریقہ کیا ہے امام بخاری کا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ امام بخاری کے یہاں جو کتاب ہے اس کو کہا جاتا ہے صحیح بخاری، اور اہل سنت کے یہاں قرآن کریم کے بعد صحت کے اعتبار سے اور یقین کے اعتبار سے صحیح بخاری شریف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. تو کیا اس کتاب کے اندر ساری حدیث صحیح ہیں یا ضعیف حدیث بھی موجود ہے؟ ہم نے بیان کیا ہے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ جو لفظ صحیح بولتے ہیں نا یہ مرفوع حدیث کے بارے میں، یعنی وہ حدیث جن کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی. اس اعتبار سے اس کے اندر ساری حدیث کیا ہے صحیح ہے جو اصل کے اعتبار سے حدیثیں نکل گئی. باقی موقوفات حدیث، مقطوعات حدیث اس کے اندر وہ صحت کا اہتمام نہیں ہے جو مرفوع حدیث کے اندر اہتمام کیا گیا. لہٰذا پہلا مسئلہ کیا کلیئر ہوا ہے کہ صحیح بخاری شریف کا نام جو صحیح ہے وہ اس اعتبار سے ہے مرفوع احادیث کے اعتبار سے. اب مرفوع احادیث میں بھی بعض حدیث ضعیف آ جاتی ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر مرفوع احادیث میں بھی کیا حدیثیں ضعیف موجود ہیں. کیا ہم ان کو ضعیف کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ محدثین کی اصطلاح میں، محدثین کے طرف میں اس حدیث کو ہم ضعیف نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس وجہ سے کہ امام بخاری نے اسی حدیث کا توابع یا شواہد جو ہے صحیح حدیث نقل کی ہے. تو جب صحیح حدیث آ گئی ہے تو حدیث ضعیف کی کیا کہلائے گی؟ صحیح حدیث کہلائے گی. تو پھر امام بخاری نے ضعیف حدیث لکھی کیوں؟ اس وجہ سے لکھی کہ تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ کہیں اور کتاب میں کسی اور حدیث کی کتاب میں ضعیف حدیث پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یار پتہ نہیں کہ امام بخاری نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، لہٰذا صحیح بخاری میں تو بھی ضعیف حدیث بھی ہے. جب امام بخاری نے دونوں سندیں بیان کر دی، صحیح سند بھی بیان کر دی اور ضعیف سند بھی بیان کر دی، تو اس سے پڑھنے والے کو کیا پتہ چلا کہ اس حدیث کی دو سندیں ہیں، صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے. تو پڑھنے والے کے ذہن سے یہ شبہ دور ہو گیا ہے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ضعیف حدیث نہیں. توابع کسے کہتے ہیں؟ توابع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے وہ امام بخاری نے دو لوگوں سے سنی. کتنے لوگوں سے سنی؟ دو لوگوں سے. جن دو لوگوں سے سنی ہے نا ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف ہے. مثال کے طور پہ ایک سے جس سے سنی اس کا نام ہے احمد، دوسرے سے جس سے سنی اس کا نام ہے علی. اب احمد جو راوی ہے امام بخاری کے، یا ان کو استاذ کہہ رہے ہیں یا شیخ کہہ رہے ہیں یا ان کے اوپر شیوخ میں سے کوئی آتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ صحیح راوی. یعنی ایسے راوی ہیں جن کا حافظہ بھی مضبوط ہے اور عدل اور انصاف اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ پختہ ہے. یعنی ایسے اعمال نہیں کرتے ہیں جو نافرمانی کے تحت آتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب اسی حدیث کو جب امام بخاری نے علی سے سنا تو علی ایسا راوی ہے کہ یا تو اس کے حافظے میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے اس کے اعمال میں کمزوری ہے۔ تو جب ایک راوی ضعیف آ گیا، ایک راوی صحیح آ گیا، تو اس ضعیف راوی کو کس نے تقویت دی؟ احمد نے تقویت دی۔ کس نے تقویت دے دی؟ احمد نے۔ یعنی پتہ چل گیا کہ جو بات علی کر رہا ہے اگرچہ کمزور ہے، لیکن احمد کیونکہ مضبوط آدمی ہے، حافظے کے اعتبار سے بھی اعمال، جب اس میں بھی تصدیق کر دی تو لہٰذا وہ بات بھی صحیح۔ جیسے نارملی طور پہ ہم کہتے ہیں یار مجھے آپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے، اگر آپ کی بات پہ کوئی اور گواہی دے دے تو میں مانوں گا۔ اسی طرح یہ جو آپ نے احمد نے علی کی ایک ساتھ حدیث بیان کی ہے نا، اس کو کہتے ہیں توابع۔ توابع کا مطلب کسی اور کے پیچھے آنا، یعنی ایک ہی حدیث کو ایک سے زائد لوگوں نے روایت کرنا، یہ ہوتا ہے توابع۔ شواہد کسے کہتے ہیں محدثین کی ٹرم میں؟ شواہد کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، ٹھیک، وہ ایک سند سے روایت ہے، ضعیف ہے، اسی معنی کی حدیث جو ہے وہ دوسرے محدث سے روایت ہے، سند الگ ہے، سند کیا ہے؟ الگ ہے، لیکن معنی ایک ہے۔ جب دو سندوں سے ایک ہی معنی کی حدیث آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شواہد کہتے ہیں، اسے شواہد۔ کیوں؟ جب ایک ضعیف راوی نے حدیث بیان کی اور اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف کہلا رہی تھی، دوسرے ثقہ راوی یعنی جو صحیح راوی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثقہ راوی۔ ثقہ راوی نے اسی معنی کی جو حدیث ہے نا وہ نقل کر دی معنی کے طور پہ۔ جب دونوں حدیثوں کا معنی ایک ہو گیا، ثقہ راوی بھی وہی بات کر رہا ہے جو ضعیف راوی بات کر رہا ہے، تو لہٰذا اب وہ ضعیف راوی ضعیف، اس کی حدیث ضعیف نہیں رہی، وہ بھی کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی۔ امام بخاری نے صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ توابع اور شواہد کے طور پہ کون سی حدیثیں نقل کی ہیں؟ ضعیف حدیث بھی نقل کی ہے۔ ان کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر کیا حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ جب اس کا توابع یا شواہد صحیح آ جائے تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی، کیا کہلائے گی؟ صحیح کہلائے گی۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے امام بخاری کے رحمہ اللہ جو حدیث نقل کرنے کا طریقہ ہے، جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں، ہم نے کہا تھا وہ ترجمۃ الباب کے بعد کیا لاتے ہیں؟ اکثر طور پہ قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں یا کسی فقیہ کا قول لاتے ہیں، اس کے بعد کیا لاتے ہیں؟ حدیث لاتے ہیں، اس کے بعد حدیث۔ اب جو حدیث نقل کر رہے ہیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ حدیث کی ایک حدیث کی سند اوپر پوری بیان ہے، نیچے ہی آ کے نا اس حدیث کے درمیان میں کیا کہہ دیں گے؟ قال عروہ یا قال فلان، فلاں نے یہ بھی کہا ہے، اب آگے اس کا بھی قول نقل کر دیں گے۔ اب پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھو جی صحیح بخاری شریف میں آ گیا، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، تو آپ کے یہاں تو صحیح بخاری کے اندر ساری حدیث صحیح ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، جب امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں نا اور سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور حدیث کے درمیان میں آ کے یا آخر میں کیا دیتے ہیں؟ قال عروہ، قال الزہری یا قال فلان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے ساتھ ساتھ اس حدیث کا دوسرا طریق بھی ہے جس کی سند صحیح نہیں ہے، تو امام بخاری صرف یہ بتانے کے لیے اس کا قول لائے ہیں کہ یہ قول صحیح حدیث کے مقابلے میں صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کیسے اس کو ہمارے اوپر حجت بنا سکتے ہیں، دلیل بنا سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب کے اندر آیا؟ جیسے ایک حدیث سے کہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، استغفر اللہ اعوذ باللہ، تو صحیح بخاری شریف کے اندر ایک قول نقل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اوپر گئے، وہاں سے آپ چھلانگ لگانا چاہتے تھے، یعنی اتنی وحی کی کیفیت آپ کے اوپر غالب ہو گئی۔ اب جس کو مخالف اہل سنت لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفر اللہ اعوذ باللہ من ھذا الکفر، خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری نے وہ جو قول نقل کیا ہے نا وہ بطور رد نقل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا قول جو گستاخانہ قول ہے یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شیان شان کے خلاف ہے، یہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، تو کسی کو بھی کسی اور کتاب کے اندر یہ قول پڑھتے ہوئے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ تو
اب آپ ہمارے اوپر کیسے دلیل بنا سکتے ہیں جب امام بخاری نے خود اس کو بطور رد بیان کیا ہے؟ تو اس طرح حدیث نقل کرتے ہیں. بعض اوقات نیچے جب قول لاتے ہیں تو اس کا اشارہ یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اور سند بھی کیا ہے موجود ہے. یہ ہے امام بخاری کے یہاں سے بخاری شریف کے اندر جو حدیث آئی ہیں ان کا درجہ کیا ہے، صحیح کسے کہیں گے، ضعیف کسے کہیں گے، توابع سے کیا مراد ہے، شواہد سے کیا مراد ہے، حدیث نقل کرنے کا طریقہ کیا ہے.